अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे और परवरदिगार आलम की अता करदा एक और बेहतरीन नेमत का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि वह नेमत है तो उसके दम से हम सब काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के मकासद को पूरा कर सकते हैं। कौन सी नेमत? ज़िंदगी का एक और नया और ख़ूबसूरत दिन। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने परवरदिगार आलम के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने आज फिर हमें ज़िंदगी का एक और नया और ख़ूबसूरत और बहुत ही प्यारा दिन अता किया कि हम शुक्र बजा लाएँ उसकी नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का और उसकी बेहतरीन निशानियों को पहचान सकें जो हमारे इर्द-गिर्द बिखरी होती हैं और हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार आलम का कि उसने सेहत और सलामती और ज़िंदगी के साथ हमें आज का दिन देखना नसीब किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की बेहतरीन अता करदा रोशनी, सूरज की रोशनी जो एक बहुत बड़ी नेमत है, वो हमें देखना नसीब हुई और उसकी रोशनी हम पर भी छाई। बेहतरीन हवाओं का हमने नज़ारा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इर्द-गिर्द बिखरी खुदा की बेहतरीन बेहतरीन नेमतों का हमने मुशाहिदा किया, कर रहे हैं और करते रहेंगे ताकि हम दिल से ढेरों ढेर उसका शुक्र बजा लाएँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यही दुआ है परवरदिगार आलमीन की। और हम शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार आलम की बेहतरीन नेमतों के साथ-साथ और नेमतों का भी। कौन-सी नेमतें? जो उनके पाक वसीले और वास्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बुध का दिन है और बुध का दिन हमारे किस इमाम से मुनासबत रखता है? हमारे सातवें इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, हमारे बाबुल हवाइज, जिनको बाबुल हवाइज भी कहा जाता है ना? और हमारे सातवें इमाम के साथ-साथ हमारे आठवें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे मशहद वाले मौला इमाम अली तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुध का दिन इन पाक हस्तियों से रिलेट करता है, इनसे मुनासबत रखता है। हमने ज़िक्र किया था ना कि हमने दिनों को बुरा कभी नहीं कहना, है ना? क्योंकि ये दिन मुनासबत रखते हैं हमारे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो आज बुध का दिन है और बुध के दिन की दुआ का तर्जुमा हम सब मिलकर सुनते हैं। आइए, आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल लैला लिबासन। सारी हमद उस अल्लाह के लिए है जिसने रात को पर्दे और नींद को आराम का ज़रिया बनाया और दिन को कामकाज के लिए करार दिया। और हमद तेरे ही लिए है मौला कि तूने मुझे मेरी ख्वाबगाह से ज़िंदा उठाया और कि अगर तू चाहता तो इस नींद को दायमी नींद भी बना देता। इसीलिए हम हर मॉर्निंग, हर सुबह अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये ज़िंदगी का एक और ख़ूबसूरत दिन अता किया और हमें सेहत और सलामती के साथ अपने बिस्तर से उठाया, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह है ना उस पर कहना वाजिब कि अगर तू चाहता तो इस नींद को दायमी नींद बना देता। हम्द है तेरी ऐसी हम्द जो हमेशा रहे, कभी ख़त्म ना हो, कि जिसकी तादाद को मखलूक शुमार ना कर सके। है मेरे माबूद, तेरे ही लिए हम्द है कि तूने पैदा किया तो दुरुस्त पैदा किया, क़ज़ा व क़दर बनाई। तू मौत देता है और ज़िंदगी बख्शता है, बीमार करता है, शफ़ा देता है। तू बचाता है, आज़माता है और अर्श पर तेरी हुकूमत और मुल्क तेरे कब्ज़ाए कुदरत में है। मैं तुझे ऐसे शख्स की तरह पुकारती हूँ कि जिसका वसीला कमज़ोर हो, चारा कार मुनक़ता हो गया हो, मौत करीब आ गई हो और वो दुनिया की आरज़ू में गिरफ़्तार हो, तेरी रहमत का बहुत ज़्यादा मोहताज हो। उसकी कोताहियों के बाइस उसकी हसरतें बढ़ चुकी हों और उसकी लग़ज़िशें और ठोकरें बहुत ज़्यादा हों और तेरे हजूर सच्ची तौबा कर रहा हो। बस खुदाया रहमत फ़रमाओ नबियों के ख़ातम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके पाको पाकीज़ा अहले बैत पर, और मुझे शफ़ाअत नसीब फ़रमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उनके क़ुर्ब से महरूम न फ़रमा। बेशक तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है मौला। ए माबूद, इस बुध के दिन मेरी 4 हाजतें पूरी फ़रमा मौला, कि मेरी कुव्वत अपनी अताअत में लगा दे, मेरी खुशी अपनी इबादत में करार दे और मेरी तवज्जो अपने सवाब की तरफ कर दे। और जिस चीज़ से मुझ पर तेरा सख्त अज़ाब आता हो मुझे उससे दूर फरमा, कि बेशक तू जिस पर चाहे अपना लुत्फ़ करम फरमाता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खुदा से दुआ करते हैं कि जो दुआएं हमने आज बुध के दिन उस परवरदिगार आलम से की हैं, परवरदिगार उन्हें अपनी बारगाह में जगह अता फ़रमाए और उन्हें शर्फ़े कबूलियत अता फ़रमाए
انشاءاللہ کہ ہم اپنے باطن کو بہتر سے بہتر اور نورانی سے نورانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اگر ہمارا باطن خوبصورت ہوگا تو یہ خوبصورتی ہمارے ظاہر پہ بھی چھا جائے گی. اگر باطن خوبصورت ہوگا تو باطن کا نور ہمارے ظاہر کو بھی نورانی بنا دے گا انشاءاللہ. ہم انفارچونیٹلی ہم لوگ اپنے ظاہر کو زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بے شک اپنے ظاہر کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کا سلامتی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کو ضائع نہیں ہونے دینا. اپنی تندرستی کے لیے صحت کے لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے دور رہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر پر زیادہ توجہ دے لیتے ہیں سم ٹائمز، اور آئی تھنک مجھے فیل ہوتا ہے کہ آج کل ظاہر پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، چہرے پر اور اپنے ظاہر پر، ظاہر کی خوبصورتی پر. لیکن اگر ہم باطن کی خوبصورتی کو اس سے زیادہ جگہ دیں، اس سے زیادہ اہمیت دیں اور اس سے زیادہ باطن کا خیال رکھیں تو بے شک کہ باطن کا نور چہرے پر بھی چھا جائے گا اور چہرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا اور ہمارا پورا ظاہر خوبصورت ہو جائے گا الحمدللہ. کہ یہ جسم، یہ ہمارا ظاہر، ہمارا ایمان، ہماری خوبصورتی، ہماری زندگی، یہ سب پروردگار عالم کی عطا ہیں، اس کی نعمت ہیں، اور ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا بھی بہترین خیال رکھنا ہے نا. اندر بھی تو جو ہمارا باطن ہے یہ بھی تو، اگر ہمارا ظاہر خدا کی نعمت ہے تو ہمارا باطن بھی خدا کی نعمت ہے، یہ بھی امانت ہے. تو ہمیں اس کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے کہ ہمارا ظاہر بھی برائیوں سے پاک ہو، میل کچیل سے پاک ہو، کیونکہ ہمارا دل خدا کا گھر ہے اور اس میں کسی اور چیز کو ہمیں جگہ نہیں دینی نا. انشاءاللہ ہم کوششوں میں مصروف ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے، اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کوششوں میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنے پاک وسیلوں کے صدقے، محمد و آل محمد کے پاک وسیلوں کے صدقے، کہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں نماز اور دعا اور عبادات کا طریقہ سکھایا. جیسے کہ جو دعائیں میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں وہ ہے ہمارے امام سید الساجدین کی صحیفہ سجادیہ سے مناسبت رکھتے ہیں وہ دعائیں. تو ہم ان مولا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا طریقہ سکھایا، ان پاک وسیلوں کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا سکھایا الحمدللہ. ان کا بھی شکریہ، ان پر ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ کہ جو لوگ اپنے گھروں سے روزی رزق کے لیے نکلتے ہیں، خدا را محمد و آل محمد کے پاک وسیلے کے صدقے ان سب کو ڈھیروں ڈھیر اور فراوان رزق عطا فرمائے، صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور اپنی امان میں رکھے ہمارے ایمان کو، ہمارے بہترین ایمان کو جو ہماری سب سے بڑی دولت ہے اور ہماری سب سے بڑی عزت ہے. ہمارا ایمان ہماری عزت ہے، تو پروردگار ہماری عزتوں کو سلامت رکھے. اور جو بچے روزی رزق کے لیے جو لوگ علم کی خاطر گھر سے نکل رہے ہیں، پروردگارہ ان تمام طالب علموں کو، کہ ہم سب بھی تو طالب علم ہی ہیں نا، اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ ڈیلی لائف میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، ہے نا، سیکھتے ہیں نا ہم ڈیلی. اور ہمارا مشن بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں روز ایک نئی اچھی سی چیز پتہ چلے، اچھی سی بات پتہ چلے، کہ جس سے ہمیں خوشی ہو کہ آج ہم نے کچھ اچھا سیکھا. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ہمیں پورے دن پر نظر ڈالنی ہے کہ آج ہم نے کیا اچھائیاں کی اور ہم سے کیا غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں. لیکن جب یہ پتہ چلے کہ آج ہم نے ایک بہت اچھی اور بہت ہی پیاری بات سیکھی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا. تو ہم سب بھی طالب علم ہیں اس دنیا میں، کہ ہم ڈیلی بیسس اپنی ڈیلی لائف میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، پریشانیوں کو دور کرے، مصیبتوں کو دور کرے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو آتی جاتی سانسیں ہیں، ان پر ہم خدا کا شکر ادا کریں. گھر ہے، سر پر چھت ہے، اس پر خدا کے ہم بے حد شکر گزار ہے اور رہیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے انشاءاللہ. جو طالب علم اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں علم حاصل کرنے کی خاطر، پروردگار ان کو علم کا جو رزق ہے نا، اس سے مالا مال فرما دے انشاءاللہ. انہیں کامیابی عطا فرمائے پروردگار، ان کے راستے کی مشکلوں کو آسان کرے. جہاں جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کی مصیبتوں کو دور کرے. کربلا والوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے صدقے خدا را بھوکوں کو روٹی عطا فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو
پانی عطا کر پروردگارہ، جہاں جہاں جو لوگ پریشان حال ہیں پروردگار ان سب کی مصیبتوں کو دور کر دے، محمد و آل محمد کی مصیبتوں کے صدقے کہ انہوں نے اس دین کو، اس اسلام کو اللہ کے بہترین اور وحدانیت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے بڑی مصیبتیں سہی ہیں۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے امام، ہمارے وقت کے زندہ امام، قائم امام اور مہربان امام، خدا کی آخری حجت جو اس دنیا میں کہیں نہ کہیں ہیں، زندہ ہیں، اسی لیے تو ان کو قائم کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک قائم ہیں، زندہ ہیں۔ تو پروردگار ہمارے قائم امام کا ظہور جلد از جلد فرمائے انشاءاللہ العزیز، کہ ہمیں بہت ضرورت ہے اب اپنے امام کے آ جانے کی، کہ خدا ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ پروردگارہ جو لوگ جہاں جہاں پریشان حال ہے، خدا ان کی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبتوں کو دور فرمائے، دلوں کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جو ہم دعائیں ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں خدا ان کو اپنی بارگاہ میں شرف ایک قبولیت عطا فرمائے، کہ وہ مہربان اور کریم آقا ہے جو ہمارے آنے کا انتظار کرتا ہے کہ ہم کب اس کی طرف پلٹیں گے، کب ہم اس کی طرف توجہ دیں گے۔ الہی آمین کہ پروردگار ہماری ہر حاجت کو پورا کر دے اور ہمارے ایمان میں دن بدن اضافہ ہو، یہ اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے، اس طرح کہ جیسے کہ ایماندار ہونے کا حق ہے، جیسے کہ بہترین مومن ہونے کا حق ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل انشاءاللہ کل کی دعا کے ساتھ پھر آؤں گی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔